صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہیرا پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر تھے۔ آپ نے فرمایا، اور وہ جو پہاڑ تھا ہیرا پہاڑ وہ بھی وجد میں آ گیا ہوگا، ہلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھم جا، تجھ پہ اس وقت نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی نبی کون؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق کون؟ سیدنا بکر صدیق، اور باقی سارے شہداء، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ اور زبیر، سارے شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں۔ آپ کو ویسے تو سیدنا ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا، یہ لقب پڑا کہاں سے تھا؟ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ معراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو آپ کو سیدنا ابو بکر کو آ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بھی الگ سے ہے اس حوالے سے۔ ابو بکر کا مطلب یہ ہر کام میں پہل کرنے والا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ جو اشرم و اشرف والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا ابو بکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتہ بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں تھا۔ مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا، ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف، بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکھڑانے لگے ہیں تو سیدنا ابو بکر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ عرب قبائل جو مرتد ہوئے تھے، عرب کی سرزمین میں جتنے فتنے ہیں 2 سال میں حضرت ابو بکر نے دبا دیے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت خلیفہ بنے جب عرب کے فتنے ختم ہو چکے تھے، بلکہ اپنے دور میں ہی سیدنا ابو بکر نے رومن اور پرشین امپائر کی طرف بھی، وہ سر عمر سیریز دیکھ لو نا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا، بھیج دیے تھے کام نے، سٹیبل کیا عرب کی سرزمین کو۔ جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر کے دور میں، تو ان کے پاؤں کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا ہوا تھا نا سہیل ابن عمر اور وہ دوسرا جو عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا بھائی جو بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت تک تو کافر تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اس نے نا یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب تیرے پہ مشکل وقت آیا تو تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی ہیں۔ اس پہ حضرت بکر کو بڑا سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو تم لوگ۔ اب اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سراپا اخلاق ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ جی گستاخوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے گالی نہیں دی تھی، وہ آلریڈی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانا دیا جو وہ کر رہے تھے۔ مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے مس بہیو کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی جو تیرا کام ہے، تو آپ یہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ عمل کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ان کو کہیں گے جاؤ جو جا کے قبر پہ ماتھا ٹیکو جا کے، تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرمگاہیں مردوں کی لٹکائی ہوئی ہیں لکڑی کی بنا کے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔
آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمراہی والے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو، ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اپنے نبی کے لیے نچھاور کریں گے۔ پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مارو یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم پہ ملتا تھا۔ بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے، اور یہی ہوا۔ بخاری کے الفاظ ہیں عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تم بھول جاؤ کہ ان جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو؟ عافیت اسی میں ہے کہ صلح کرو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی کہ ان کو ختم کریں۔ صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی کیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے۔